جب وہ بولنا شروع کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ علم کا ایک دفتر کھل گیا ہے، جس سے میری مراد خطیب ملت مفکر امت حضرت مولانا مفتی ڈاکٹر ابو حذیفہ صاحب قاسمی دامت برکاتہ امام و خطیب مسجد ابو بکر صدیق سرائے میر حضرت تشریف لائے اور اپنے زور بیانی مسحور لسانی سے ہم سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ یہ نہ پوچھو گفتگو میں کیا اثر رکھتا ہے وہ، یہ نہ پوچھو گفتگو میں کیا اثر رکھتا ہے وہ، سنگ دل کو موم کرنے کا ہنر رکھتا ہے وہ۔ حضرت والا تشریف لائے۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خدا کے نام سے میں اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں، خدا کے نام سے میں اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں، وہی مالک ہے میں اس کے کرم پر ناز کرتا ہوں، اسی کے فضل سے آغاز کا انجام ہوتا ہے، اسی کی مہربانی سے جہاں کا کام ہوتا ہے۔ معزز علماء کرام، دانشوران قوم و ملت، پردہ نشین خواتین اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک دو آیت تلاوت کی۔ یہ دو آیتیں اگر ان دو آیتوں پر غور کر لیا جائے تو امت مسلمہ کے بہت سے مسائل کا حل ہے۔ مذہب اسلام نے ہر ایک کے حقوق کو طے کیا اور اس کا پابند بنا۔ میں آج جس موضوع پر آپ لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ عورتوں سے متعلق ہے۔ اسلام کی آمد سے پہلے عرب کا یہ کلچر تھا کہ عورت کو زندہ درگور کر دیا جاتا، عورت کو دوسری مخلوق سمجھا جاتا، اس کی پیدائش پر لوگوں کے چہرے بدل جائے گا، اپنی بچی کو اپنا داماد بنانا یہ آپ سمجھا جائے، لیکن اسلام نے عورت کا مقام بلند کیا۔ اسلام نے بلند کیا کہ عورت اگر ماں ہے تو اس کے ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے۔ بیٹی کی پیدائش پر لوگ عورت کے اوپر طرح طرح کا ظلم کیا کرتے تھے، اسلام نے عورت کا مقام بلند کیا۔ اسلام نے یہ کہا کہ عورت کی پیدائش اس روئے زمین پر اتنی بلند ہے کہ اگر عورت نیک بنتی ہے تو اس سے بڑے بڑے انبیاء کرام پیدا ہوتے ہیں، بڑے بڑے دانشوران پیدا ہوتے ہیں، علماء اور حفاظ پیدا ہوتے ہیں، لیکن عورت یہی جب بگڑتی ہے تو بدکار اور ریاکار اور دنیا کے اندر جرائم کرنے والے پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن اسلام نے عورت کا مقام اتنا زیادہ بلند کیا کہ پہلے عورت کو جب وہ عورت حاملہ ہوتی تھی تو ایک گڈھا جب عورت حالت حمل میں ہوتی تھی اور وضع حمل کا جب وقت ہوتا تھا تو عورت کے نیچے گڈھا پڑا
اگر اس کے نیچے کوئی لڑکے کی پیدائش ہوتی تھی تو اس کو بچا لیا جاتا تھا، لیکن اگر کسی لڑکی کی پیدائش ہوتی تھی تو وہی اس کی قبر بنا دی۔ لیکن اسلام آیا، اسلام نے یہ کہا کہ اگر کسی کے یہاں 3 لڑکی پیدا ہو، ایک حدیث میں ہے کہ 2 لڑکی کے بارے میں تذکرہ ہے، اگر کسی کے یہاں 2 لڑکی پیدا ہو، وہ صحابی کہتے ہیں کہ اگر میں ایک لڑکی کے بارے میں یہ سوال کرتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی جواب دیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کے یہاں کسی نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی یا 2 بہنوں کی پرورش کی اور ان کا صحیح طریقے سے نام رکھا، اور آج ہمارے یہاں نام رکھنے کا الگ چلن ہو رہا ہے، ہم نے پڑھا رب زدنی علما، علما نام وہ تو عز منتشا وہ تو ذل منتشا قرآن کی آیت ہم نے منتشا رکھا، فیہما عینان تجریان، ہم نے تجریان نام رکھنے کا ہمارے پاس کوئی ذات نہیں، نام وہ رکھنا چاہیے جو صحابہ کا نام، صحابیات کا نام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی نے بچی کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کیا، اس کے چہرے پر کوئی شکن نہیں آئی اور اس نے اس کا صحیح طریقے سے نام رکھا، اس کی بہترین تعلیم و تربیت کی، اور جب اس کی عمر ہو گئی اس کا صحیح جگہ اس نے رشتہ کر دیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنی شہادت اور 20 کی انگلی کو اس طرح سے اشارہ کر کے کہا کہ میرا اور اس کا ساتھ جنت میں اس طرح سے۔ کسی کے ہاں کی بچی کا پیدا ہو جانا یہ معیوب نہیں ہے۔ آج ہمارے ہاں اگر کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہونے لگتی ہے تو ہمارے یہاں چہرے پہ شکن بدل جاتا ہے، لوگ اپنے بہو کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے لگے۔ بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ پے در پے کئی لڑکیاں پیدا ہوئی، طلاق کی نوبت آ گئی۔ ہمیں اپنا دماغ کو صحیح کر لینا چاہیے۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے یہب لمن یشاء اناثا، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے لڑکی دیتا ہے، ویہب لمن یشاء الذکور، اور جس کو چاہتا ہے لڑکا دیتا ہے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے لڑکی اور لڑکا دونوں بنا دیتا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ وَقِيمًا، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بانج بنا دیتا ہے۔ لڑکی کا پیدا ہونا یا لڑکے کا پیدا ہونا یا دونوں کا پیدا ہونا یہ قدرت کی کاریگری ہے، اس میں ہمارا ذرہ برابر بھی اختیار نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اسلام نے عورت کا مقام بہت بلند کیا۔ تعلیم صرف مرد نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اگر ایک لڑکا ڈاکٹر بن سکتا ہے تو ایک لڑکی بھی ڈاکٹر بن سکتا ہے، اگر ایک لڑکا انجینئر بن سکتا ہے تو ایک لڑکی بھی انجینئر بن سکتا ہے، اگر ایک لڑکا عالم مفتی حافظ بن سکتا ہے تو ایک لڑکی بھی بن سکتی ہے۔ آج آپ دیکھ لیجیے لڑکیوں کو ڈاکٹر بنانے کی اشد ضرورت ہے۔ آج ہمارے یہاں بہت سی بچیاں بیمار ہیں یا عورتوں کے علاج کرانے کی ضرورت پڑتی ہے، کوئی ڈھنگ کی ڈاکٹر لیڈیز میں نہیں مل پاتا، جا کر مردوں سے علاج کرانا پڑتا۔ بتائیے بے پردگی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اگر ہمارے یہاں عورتیں ڈاکٹر بنے تو اس کی تلافی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس لیے عورت کے مقام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور آج ہمارے یہاں مسائل یہ کہ ہر شخص جاتا ہے باباؤں کے پاس، کہتا ہے کہ بابا ہمیں تعویذ دے دیجیے کہ ہمارا لڑکا ہمیں ماننے لگے، اپنی عورت کو بہت زیادہ مانتا ہے۔ لیکن آج تک کسی سسر کو ہم نے نہیں دیکھا کہ مولوی صاحب کوئی ایسا تعویذ دے دیجیے کہ ہمارا بیٹوا ہمارے بہو کو ماننے لگے۔ اس کی تعویذ سب لوگ لینے آتے ہیں کہ ہمارا داماد ہماری بیٹی کو ماننے لگے، تو ہمیں دو رنگی تو جو ہم لوگ اختیار کے اس کو چھوڑنا پڑے گا۔ اور آج ہر شخص کیا کرتا ہے، شادی ہوئی 1 سال ہوا 2 مہینے ہوا، پتہ چلا کہ بہو بہت بے وفا ہے، گھر جھگڑا لگا چکا ہے۔ میں اس ساس سے
پوچھنا چاہتا ہوں اور ان کی نند سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب شادی کی تلاش جاری تھی، جب آپ بہو کو تلاش کر رہے تھے تو تلاش کرنے والا کون تھا؟ تلاش کرنے والا وہی ساس تھا. وہی ساس مہر لگاتی ہے کہ ہاں ہماری بہو بہت اچھی ہے، خوبصورت ہے، لائق ہے. لیکن کیا ہو جاتا ہے کہ نکاح کے بعد سب سے زیادہ مخالفت وہی ساس کرنے لگا. ہمیں جس دن ہم اپنی بہو کو اپنی بیٹی کی طرح سمجھنے لگیں گے، یہ فتنہ ختم ہو جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. آج ہمارے یہاں کیا ہے، شادی کے بعد اگر بہو کو ماننے لگا تو لوگوں کا یہ ذہن بن چکا ہے کہ لوگوں نے ہمارا بیٹا، ہماری جو بہو ہے، ہمارے بیٹے کو اس نے اپنا بنایا، اس کو کچھ کھلا دیا. اسلام محبت کی تعلیم ہے. آپ کا حق ہے جو اس کو پورا کیا جائے گا. اور ایک لڑکی بہت بڑی قربانی دیتی ہے. میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، ایک لڑکی جب اس کی 20 سال 22 سال جب اس کی شادی ہوتی ہے تو آپ سوچیے کہ نئے کلچر میں رہتی ہے، نئے گھر میں رہتی ہے، نئے گاؤں میں رہتی ہے، لیکن اچانک ایک گھر بسانے کے لیے اپنے گھر کو چھوڑ دیتا ہے. کس کے لیے قربانی دیتی ہے؟ آپ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے قربانی دیتی ہے. لیکن ہمارے یہاں رویہ یہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک حدیث کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت صفوان ابن معطل ایک مشہور صحابی. حضرت صفوان کا معاملہ یہ تھا کہ ان کی شادی ہوئی نہیں، اور جب وہ شادی ہو گئی، جب وہ روم میں آتے تو وہاں پر تسبیح گنا کرتے، سبحان اللہ سبحان اللہ. وہاں پر آ کر لمبی لمبی نماز پڑھا کرتے. ان کی بیوی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضرت صفوان ابن معطل کی بیوی ہوں، میرے شوہر میرا کوئی بھی خیال نہیں. وہ آتے ہیں اور اس کے بعد لمبی لمبی نفل نماز پڑھا کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفوان کو بلایا، ان کو ڈانٹا، اور ڈانٹنے کے بعد یہ کہا، اے صفوان، بیوی سے بات کرنا، دل لگی کرنا، اس کے منہ میں لقمہ دینا، یہ رات بھر نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے. اسی وجہ سے اسلام نے یہ حکم دیا کہ اگر کسی بھی عورت کو نفلی روزہ رکھنا ہو، نفلی روزہ، تو اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نہ رکھے روزہ. اگر اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھتی ہے تو اس کا روزہ ادا نہیں ہوگا بلکہ ان کا گناہ ملے گا. تو ہمیں اپنے حقوق کی بازیابی کرنے کی ضرورت ہے. میں 2-3 باتیں مختصر لے کے، کیونکہ وقت کم ہے، 2-3 باتیں کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں گا. کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ سماج کے اندر برائیاں بڑھ رہی ہیں. ہماری بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، دین اسلام کو سلام کر رہی ہیں. اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ جب بچی، اس کے ماں باپ اس کے قصوروار ہیں. جب بچی 12 سال کی ہوتی ہے تو اس کو یہ نہیں سکھایا جاتا. 12 سال کے بعد اس کو کہا جاتا ہے، اس کی ہر غلطی پر اس کو ٹوکا جاتا ہے کہ بیٹی ایسا مت کرو، تم پرائے کی ہے، تم وہاں جا کر کیا منہ دکھاؤ گی. اس کو غلام بنانے کی تعلیم دی. آج ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کو تعلیم دیں، ان کے حقوق کا پاس و لحاظ کیا جائے. اسی وجہ سے جب نکاح ہوتا ہے تو نکاح میں مہر مرد کے اوپر آئے گا. یہ مہر اسی وجہ سے دی جاتی ہے کہ آپ کے اوپر ایک ذمہ داری آئی ہے. اب آپ تنہا زندگی نہیں گزار رہے ہیں اور نکاح چھوڑنے کا کام کرا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، النکاح من سنت، نکاح میری سنت ہے. کیونکہ نکاح میں ایک مرد اور ایک عورت کا رشتہ جڑتا ہے، 2 خاندانوں کا رشتہ جڑتا ہے. طلاق کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ طلاق میری سنت ہے، کیونکہ طلاق توڑنے کا کام کرتا ہے، 2 خاندانوں کو بکھیر دیتا ہے. اور نکاح
जोड़ने का काम करता है, तो इस्लाम जोड़ने की तालीम देता है, तोड़ने की तालीम नहीं देता है। आज हमारे समाज में जो बच्चियां मुक्त हो रही उसकी वही वजह ये कि हम अपनी बच्चियों के ऊपर टॉर्चर कर रहे हैं, हर तरह का अपना शौक पूरा कर रहे हैं, लेकिन औरत के ऊपर जुल्म सितम की पहाड़ तोड़ रहे हैं। हर आदमी चाहता है कि औरत मार्केट में जाए। कल से औरत मार्केट में नहीं जाएगी, आप जिम्मेदारी ले लीजिए, सबके घर की सब्जी लाइए, सबकी जरूरतों को पूरा करिए, कल से कोई औरत नहीं जाएगी। एक औरत, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, एक औरत पर्दे में रहते हुए दुनिया का हर काम कर सकती है, तालीम भी कर सकती है, पढ़ा भी सकती है, बच्चों को जॉब भी कर सकती है। आज हमारे यहाँ बहुत सी औरतें जो बेवा हो जाती, उनको एक कमरे में कैद कर दिया जाता है। इस्लाम ने आजादी की बात की कि अगर उसका कोई कमाने वाला नहीं है, अगर वो इद्दत में है, तो इद्दत की हालत में भी जाकर अपने रोजगार को तलाश कर सकती है, कमा सकती है, उसकी इद्दत में कोई भी फर्क नहीं आएगा। एक औरत इद्दत में बीमार है, शुगर की मरीज है, वो औरत अपने इलाज के लिए बाहर निकल सकती है, किसी भी तरह के इलाज के लिए जा सकती है। एक औरत का अकाउंट है, उसके शौहर का इंतकाल हो गया, उसके अकाउंट में एटीएम के जरिए से शौहर के इंतकाल के बाद अकाउंट से लोग पैसा निकाल सकते हैं। वो औरत इद्दत की हालत में होते हुए बैंक में जाकर अपने बैंक को लॉक करा सकती है। इस्लाम आजादी की बात करता है। एक औरत दुनिया का हर फैशन इख्तियार कर सकती है, अपने शौहर के लिए दुनिया का हर फैशन इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन आज सूरत हाल बड़ी खराब है, औरतों के ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, औरतों के ऊपर तलाक दिया जा रहा है, खाने में नमक कम हुआ तलाक दिया, और मोबाइल में रंग नंबर कहीं मिला तलाक दे दिया। अभी हाल ही का एक वाक्य, मैं ये वाक्य 2-3 वर्ष पहले 2 की सरजमीन पर भी कहा था, आज मैं यहाँ आप लोगों से बताने इसको जरूर सुना। यहाँ से मुख्तसिर 2-4-10 किलोमीटर की मैं बात कर रहा हूँ, तलाक के ऐसे वाक़यात हो रहे हैं, हमारे मर्दों के दिमाग खराब हो चुके हैं। इस्लाम तलाक का एक तरीका बताया, लेकिन धड़ाधड़ तलाक देते हैं, उसके बाद झूठ बोलते हैं। रात में शौहर ने अपने मोबाइल को चार्ज किया, चार्ज करने के बाद सुबह में उसका चार्जर नहीं मिला, उसने अपनी बीवी से कहा चार्जर कहाँ है? बीवी ने कहा कि आप ही ने चार्ज किया था, मुझे क्या मालूम? कहा मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मेरा चार्जर लेकर। औरत ने कहा कि अरे आप ही चार्ज किए थे, मुझे क्या मालूम? औरत ने तलाश किया, शौहर ने चैलेंज कर दिया कि 10 मिनट के अंदर में अगर चार्जर नहीं मिला तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। 10 मिनट के अंदर में चार्जर नहीं मिला, औरत की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। खाने में नमक कम था, तलाक दे दिया गया, चाय फीकी हो गई, तलाक दे दिया गया। औरत किसी की गुलाम नहीं है, औरत जो कुछ भी कर रही घर के अंदर, ये उसका कोई हक नहीं है, ये आप पर एहसान कर रही, हमारे ऊपर एहसान कर रही। लेकिन हम औरत को गुलाम समझते हैं। इस्लाम आजादी की बात करता है, इस्लाम औरत को गुलाम बनाने की बात नहीं करता है। तो इस तरह की सूरत हाल ये समझ में आ गया। और दूसरी चीज ये, आज बहुत सी औरतें बेवा है। आज हमारे समाज, हम लोग नमाजी रोजेदार हैं, हमारी जिम्मेदारी यही तकसीम की होती है। आज बहुत सी औरतें बेवा है। अगर कोई शख्स दूसरे निकाह की बात करता, अभी हाल ही के अंदर किसी ने सोचा कि एक औरत बेवा है, मैं उसकी जिंदगी को आबाद कर दूं, उसके हाथ को थाम लूं। उसने इस तरह का इरादा बनाया और उसने निकाह कर लिया। उस शौहर का पहली बीवी का इंतकाल हो गया, उसने निकाह किया। ये किसी इलाके की मैं बात कर रहा हूं। उसके बेटे ने उस निकाह पर अपने बाप का सरेआम कत्ल कर दिया। आज आप देख लीजिए ये हालत बनी है। इसी वजह से हमें सबको
اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے، ورنہ ہمارے خلاف جو قانون بن رہے ہیں آپ کو بھاگنے کی فرصت نہیں ملے گی۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث ہے، میں اس پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت ابو سعید خدری سے روایت، وہ خود فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی بچی کو زندہ دفن کر دیا۔ وہ صحابی ایمان لے کر کہا کہ میں تقریباً 12 بچیوں کو زمین میں زندہ دفن کر دیا۔ آج بھی ہمارے سماج کے اندر، پہلے بھی لوگ زندہ دفن کر دیتے تھے، آج بھی لوگ زندہ دفن، آج دواؤں کے ذریعے سے بچے کو پیٹ ہی کے اندر قتل کر دیا، برف کے ذریعے سے قتل کر دیا۔ بہت سی چیزیں ہیں جس کو کھا کر کے بچے کو پیٹ کے اندر مار دیا جاتا ہے۔ جو ہم مار رہے ہیں، بچوں کو قتل کر رہے ہیں، کل اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، ان کو روح پہنا دی جائے گی اور آپ کے سامنے حاضر کر دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ان سے پوچھے گا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، کس جرم میں تمہیں قتل کیا گیا؟ جب ان زندہ درگور کی ہوئی بچیوں سے پوچھا جائے گا، جن کو دفن کر دیا گیا، پیٹ میں مار دیا گیا، پوچھا جائے گا کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم میں تمہیں قتل کیا؟ تو آپ کے اوپر قتل کا مقدمہ دائر کیا جائے گا، اور جس نے کسی بھی انسان کا قتل کیا، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے کسی بے گناہ انسان کا قتل کیا، اس نے گویا ساری انسانیت کا قتل کیا۔ وقت کافی ہو چکا ہے، میں اسی بات کو ختم کرتا ہوں۔ جو باتیں آپ کے سامنے بتائی گئی، ہمیں امید ہے کہ آپ ان باتوں پر عمل کریں گے اور اپنے بیوی اور اپنی بہنوں اور جتنی بھی ہماری مائیں اور بہنیں ہیں، ان کی عزت کا ہمیشہ خیال کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔